अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। देखिए मेरे हाथ में 2 ऐनकें हैं और एक फूल है। सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पर एक फार्मेसी के बाहर खड़ी हुई हूँ। हुआ ये कि देखें, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कोई ना कोई मसले तो आते चले जाते हैं, है ना। और हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। शुरू में जब हम होते हैं छोटे तो हमारा जोन क्या होता है, हमें बस सिर्फ दूध चाहिए होता है, और हम अगर गंदे हो जाते हैं तो शोर मचाते हैं, रोते धोते हैं। तो हमारी अम्मी को पता चल जाता है, हमारी माँ को पता चल जाता है कि बच्चे को क्या चाहिए, है ना। हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, मज़े करते हैं, ज़िंदगी गुजारते चले जाते हैं। बड़े होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल चले जाते हैं, पढ़ना होता है, और फिर आके अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं, है ना। अपना खाना पीना जो भी हमें पसंद होता है हम वो करते हैं, और ज़िंदगी इसी तरह चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। लेकिन इंसान हमेशा पसंद करता है कंफर्ट जोन में रहना। लेकिन अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो ही हम तरक्की करते हैं, है ना। हमारी माँ जो है तो अपने कंफर्ट जोन से हर वक्त निकली रहती है, हमारे लिए मेहनत करती है, खाना बनाती है, हमें खिलाती पिलाती है, हमारे पीछे पीछे यूं नवाले लेके जाती है। कंफर्ट जोन से निकलना होता है। बाप जो है वो घर से बाहर निकलता है, कंफर्ट जोन तो घर होता है, तो वो भी बाहर निकलता है, और वो भी वहाँ जाके जो है तो कमाता है पूरा दिन, और इसी तरह ज़िंदगी गुजरती चली जाती है। तो फिर जब हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, हम मेहनत करते हैं, है ना, और ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, या जिस चीज़ में भी हमने बढ़ना है या कोशिश करनी है, तो फिर हम कंफर्ट जोन से निकल के ही वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम वहीं के वहीं रहते हैं और फिर बुसते चले जाते हैं। मैंने जैसे पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि बुस जाता है। अम्मी बात करती होती थी, ये चीज़ बुस गई, खाना बुस गया, तो इंसान भी बुस जाता है अगर कंफर्ट जोन में बैठा रहे बस। तो हमें बुसना तो नहीं है ना, हमें तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर हिस्से में, हर उम्र में। तो मैं अब घर से बाहर निकली हूँ, और मेरे हाथ में ये फूल है, मैंने कहा आपको मैं दिखाऊं, और ये 2 ऐनकें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो फूल है ना, ये मेरी बेटी मेरे लिए लेके आई थी, और मुझे बहुत ही प्यारा है, और ये मैंने अपने सामने ही लगा लिया है। और मैं ना इसको देखती हूँ, मैं जब भी जाती हूँ आती हूँ कहीं भी, तो मैंने अपनी गाड़ी में लगा लिया हुआ है। तो तोहफा ऐसा हो जो आप उसको इस्तेमाल कर सके, है ना, और उसको देख देख के खुश हों। कुछ तोहफे हम ऐसे दे देते हैं जो बस बेकार ही होते हैं, या जान छुड़ाते हैं, अपने घर में पड़ा हुआ आगे दे दो। तो दूसरे को मद्देनज़र रख के तोहफे दें। जैसे मुझे फूल पसंद है, तो अब वहाँ से इंग्लैंड से तोहफा जो है तो असली फूलों का तो आ नहीं सकता था, वो बीज भी ले आती है, लेकिन यहाँ पर उगे नहीं वो बीज। तो बीजों को भी अपना कंफर्ट जोन चाहिए होता है, अपना जोन चाहिए होता है। तो वहाँ के बीज उस जोन के लिए, तो हमारे यहाँ वाले जो बीज हैं वो यहाँ के जोन के लिए। तो मैंने उसे कहा बीज वगैरह ना लाओ, तो फिर मेरे लिए वो ये ले आई। वो गई थी हॉलैंड, तो वहाँ उसको मैं याद आई ये फूल देख के, है ना। तो कितनी अच्छी बात है कि फूलों को देख के मैं याद आऊँ, तो है। तो कंफर्ट जोन से निकलने की बात हो रही है, तो मैं ना ये अब देखिए लगाने लगी हूँ। मैंने सारी उम्र ये वाली ऐनक कभी नहीं लगाई। काला चश्मा मुझे बड़ा अजीब लगता है। मुझे लगता था ये लोग 007 जो है ना बन जाते हैं। एक दफ़ा मैं एक शादी में गई थी, तो वहाँ पर किसी ने ये लगाया हुआ था रात के वक्त, और मैं बड़ी हैरान होती थी कि इसने क्यों लगाया हुआ है। लेकिन उस वक्त मैं बच्ची थी, मुझे पता नहीं था कि बड़ी बीमारियाँ आती हैं, बड़े मसले आते हैं बड़ी उम्र में, और आँखों पर कई दफ़ा ना चाहते हुए भी काला चश्मा लगाना पड़ता है। तो मुझे डॉक्टर ने कहा है कि काला चश्मा लगा के आप बाहर रहें, क्योंकि बाहर की धूप आपके लिए अच्छी नहीं है। कोई इन्फेक्शन हो गया था, हो गया है, दवाई मैं डाल रही हूँ और डालती रही हूँ। और मैंने टेस्ट भी कराए हैं, और टेस्ट भी कराने हैं, क्योंकि डॉक्टरों को समझ ही नहीं आती कई दफ़ा कि आंखें सुर्ख क्यों हो रही हैं। अब मैंने तो उनको बता दिया है कि ना कोई नींद की कमी है, तो ना कोई रोने की वजह है। हो सकता है, ये भी हो सकता है वैसे, है ना। लेकिन अब मैंने काला चश्मा लगाया, और मुझे लग रहा है कि मैं भी 007 लग रही हूँ, और मुझे ये लगता है जैसे मुझे हर कोई देख रहा है, क्योंकि आदत जो नहीं है ना। और कंफर्ट जोन मेरा ये था कि बगैर ऐनक के मैं रहूँ। तो फिर एक टाइम में मुझे नज़र की ऐनक लगानी पड़ गई, करीब की नज़र की, दूर की अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन में जो है तो हमें निकलना होता है, तो फिर ही हमें ना चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और करना चाहिए। तो ये भी
ایک چیز ہے, میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں کہ زندگی میں جو ہے نا اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے کبھی کبھی, اور یہ اس عمر میں آ کے تو پھر بڑے مسئلے ہوتے ہیں, تو وہ کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے, بیماریوں کے لیے اسپتالوں میں چکر لگانے پڑتے ہیں نا, تو رسک تو لینا پڑتا ہے زندگی میں. کبھی کوئی آپریشن کرنا پڑتا ہے, کبھی کوئی ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں. اب یہ یہاں کا میرا جو ہے نا ایک چھوٹا سا 2 چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئے تھے, تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ رسک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے زندگی میں, کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی. تو پھر اس کا آپریشن کیا گیا, باقاعدہ سٹیچز لگے ہیں, اب وہ کھل گئے ہیں. تو اب مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب آپ نے سن اسکرین یوز کرنی ہے, سن بلاک یوز کرنا ہے. تو میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں یوز کیا. زیادہ سے زیادہ کوئی اولیو آئل تھوڑا بہت لگا لیا اور بس, اللہ اللہ خیر صلاح. تو یہ ہم بوڑھے لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ ہم اپنے اوپر کہاں توجہ دیتے ہیں, خاص طور پہ مائیں تو بالکل بھی نہیں دیتی. تو اب میں یہاں گئی ہوں, سامنے ہی میرے ہے اتنی بڑی جو ہے نا وہ لیب بھی ہے اور اتنا بڑا فارمیسی ہے, لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں ہے ہمارے پاس سن بلاک نہیں ہے, کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 60 سے اوپر جو ہے نا وہ سن بلاک لینا ہے. ویسے بھی میں 60 سے اوپر ہوں, تو شاید یہ وجہ ہو, لیکن یہ وجہ نہیں ہے. ویسے اس کا مطلب ہے کہ ہائی کوالٹی کا سن بلاک لینا ہے تاکہ آپ کی سکن جو ہے یہ سورج کی شعاؤں سے بچی رہے. اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ باہر اگر چھاؤں میں بھی بیٹھیں گی لان میں, تو پھر بھی آپ نے لگانا ہے, کیونکہ اندر بھی ایون کمرے کے اگر سورج کی شعائیں باہر سے ہلکی پھلکی بھی آتی ہیں تو وہ بھی آپ کی سکن کو خراب کر سکتی ہے نا. اور اسی طرح ہمیں کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے بھی زندگی جو ہے نا خراب کر سکتی ہے. تو کمفرٹ زون سے باہر نکلیں, دنیا میں نکلیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ نہ کہیں کہ یہ ہماری قسمت ہی ایسی تھی تو ہمارا نصیب ہی ایسا تھا. تو کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر تو زندگی ایسی ہی رہنی ہے نا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ جو ہیں تو پڑھائی بھی نہ کریں اور بس بیٹھے رہیں اور کوئی محنت بھی نہ کریں. اور ظاہر ہے کمفرٹ زون تو سب کو اچھا لگتا ہے نا, تو پھر کیا ہوگا, پھر تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو قربانی تو ضروری ہے نا. اور کمفرٹ فوڈ بھی ہوتا ہے, ہاں بالکل ہوتا ہے کمفرٹ فوڈ بھی. وہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے آرام سے آرڈر کر لیتے ہیں, بنا بنایا کھانا آ جاتا ہے. اب اس کے اندر جو مرضی ڈلاؤ ہے نا, ہمارا تو کوئی لینا دینا اس سے ہے نہیں, کیا گھی ڈلا ہے, کیا نمک مرچ ڈلا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, دیکھو باتوں سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے, حالانکہ مجھے آج بہت سارے کام کرنے ہیں. لیکن پرسوں میرا بھائی آیا ہوا تھا تو کہتا ہے یہاں پر کہیں کوئی بنو کا پلاؤ ملتا ہے تو وہ منگوائیں. تو بنو کا پلاؤ تو اس کے اندر بیف ہوتا ہے, تو وہ آیا پڑا رہا, وہ تو تھوڑا بہت کھا کے چلا گیا, عبداللہ بھی چلا گیا, لیکن وہ میں نے نہ کھایا. میں نے کہا یہ جو اس کے اندر بیف ہے, اللہ جانے یہ کس چیز کا بیف ہے. تو میں کیوں کھاؤں ہے. تو میں نے اپنے گھر کے ابلے ہوئے چاول کھا لیے دال کے ساتھ, پر میں نے وہ پلاؤ نہیں کھایا ہے نا. تو کمفرٹ زون تو یہی تھا کہ میں نہ دال چاول بناتی, کچھ بھی نہ بناتی, اور میں کھا لیتی وہ بنو پلاؤ. پتہ نہیں کس چیز کا گوشت تھا اور کیا تھا. اور پھر اندر جا کے جو ہے تو میرا پیٹ جو ہے نا وہ کہتا کہ یہ کیا آ گیا آپ کے ہاں, آپ تو ایسا نہیں کرتی تھی, آپ نے کیا کیا آج. تو ہاں آسان تو ہے بالکل ہے نا, گھر میں کھانا پکانا آپ 2-3 گھنٹے لگائیں گے, پہلے کوئی چیز لائیں گے اور پھر پکائیں گے تو کیا ہے, پیسے چلے گئے تو کیا ہے. ویسے بھی کون سے ماں باپ کے جا رہے ہیں پیسے, اپنے جا رہے ہیں, ماں باپ کے جا رہے ہیں, تو کیا ہے فرق پڑتا ہے نا. آرڈر کر لو, ایک برگر منگوا لو, ساتھ میں ایک اچھی سی کوئی سافٹ ڈرنک پی لو, کولڈ ڈرنک پی لو, اور اس کے بعد تباہیاں مچا لو, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو کمفرٹ زون تو ہے نا, کمفرٹ میں تو پھر بیٹھے ہوئے نا, تو کمفرٹ زون تو پھر ایسا ہی ہے. تو ٹھیک ہے جی, پھر کوئی بات نہیں. تو بنا کھانا اگر آپ نے کھانا ہے تو چلیں بس, پھر ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. اور کچھ بھی نہیں کرنا, بیٹھے رہنا ہے. تو پھر وہ جیسے جیل میں نہیں ہوتے قیدی, وہ بھی تو کمفرٹ زون میں بس بیٹھے رہتے ہیں. وہ جیل میں ان کو کھانا پینا ملتا ہے اور اس کے بعد بس اور کچھ نہیں. اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر کوئی الٹا پلٹا کام کر کے کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ جیل میں چلے جاتے ہیں, ہے نا. تو زندگی ایسی گزرتی چلی جاتی ہے, جیل میں اور اس کے بعد دوبارہ جیل میں. تو ہم نے بھی اگر جیل میں رہنا ہے, زندگی کو جیل بنانا ہے, تو فائن, تھینک یو. پھر تو کمفرٹ زون جو ہے نا وہ ریلیشنز میں بھی ہوتا ہے. نئے دوست بنائے, ہم نہیں بناتے ہیں نا, ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. میں بھی ویسے کم ہی بناتی ہوں, لیکن اس عمر میں اب کیا دوست بنانے, لیکن جو ہیں میرے بڑے اچھے شاندار دوست ہیں, اور اس عمر میں بھی بنا لیتے ہیں تھوڑے بہت. تو نہیں تو پھر کیا ہوگا, کوئی بھی نہیں ملے گا آپ سے, تو پھر زندگی کیسے گزرے گی, ہے نا. اور اپنے آپ کو بسانا نہیں ہے, بس گیا تو پھر جو بس گیا تو وہ مر گیا.
تو چلتے رہیں, کمفرٹ زون سے نکلیں, اپنے کام کرتے رہیں, بیمار ہونا نہیں ہے. اور یہ دیکھیں نا اب ہسپتالوں میں, میڈیکل سٹورز میں کتنا رش ہے, تو کیا وجہ ہے اس کی؟ کمفرٹ زون سے ہم جو نکلتے نہیں ہیں, ہم گند بلا کھا لیتے ہیں اور ہم بیٹھے رہتے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو ہلانا بھی نہیں ہے, ہم نے ورزش بھی نہیں کرنی. وہ جو جاگرز آئے پڑے ہیں, خیر ہے پڑے رہنا, کیا فرق پڑتا ہے, اتنے مہنگے جاگر جو باہر سے لے کے آئے ہیں, یا پاکستان کے بھی جو وہ اس دن لیے تھے, تو وہ پڑے ہیں, خیر ہے کوئی بات نہیں. کسی دن پہلی کو آپ لوگ شروع کر دیں نا واک تھوڑی سی, تو وہ پہلی تو کبھی آنی نہیں ہے نا. تو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. کیا میرا آج زکام تھا, آج مجھے تھوڑا سا گلا بھی خراب ہے اور میں نے کہا تھا آج میں کچھ نہیں کرتی ہوں, تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں یہ تو کام خراب ہے. پھر مجھے صبح کسی کا اتنا پیارا میسیج ملا کینیڈا سے, وہ کہنے لگی کہ بہت اچھی آپ ویڈیوز بناتی ہیں, بڑا مزہ آتا ہے, میں یہاں بیٹھ کے بڑا انجوائے کرتی ہوں. تو میں جو ہوں نا بس بکپ ہو گئی. دوسروں کو بھی تو موٹیویٹ کرنا چاہیے نا. میں تو کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی, لیکن آپ کی موٹیویشن سے میں موٹیویٹ ہوتی ہوں, اور پھر میں کوئی اور ویڈیو بناتی ہوں. تو میں نکل آئی باہر, میں نے کہا چلو جی پھر یہ تو اتنی اچھی بات کی ہے, تو میری لوگ بات سن رہے ہیں, تو چلے میں کوئی اور بات کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو بس ریلیشنز میں بھی جو ہے نا کمفرٹ زون سے تھوڑا سا نکلیں. کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے تو معافی مانگ لیں, معافی بھی دل سے مانگیں, معاف ہو جائیں گے اب. کیونکہ یہ ریلیشنز جو ہے نا, ان کو سنبھال کے رکھنا اور ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے. ورنہ تو کیا ہے, زندگی تو گزر ہی جاتی ہے, زندگی تو گزرنی ہی ہے نا. تو اور یہ بیماریاں بھی آتی جاتی رہیں گی. تو اپنی سکن کا خیال رکھیں, اپنی نگاہوں کا بھی خیال رکھیں ہر طرح سے. نگاہوں ہی بچا کے چلے, نگاہوں کا خیال رکھیں, اس کی بھی پوچھ گچھ ہونی ہے نا. نگاہیں اچھی ہونی چاہیے, دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو لیڈیز گاڑیاں چلاتی ہیں, یہ اب ہمارے یہاں اسکوٹیز بھی چلانے شروع ہو گئی ہیں. ایک آدھ مجھے یہاں پر سائیکل پہ بھی نظر آتی ہیں. تو ان کا خیال رکھیں, ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں, ان سے بدتمیزی نہ کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو میرے جوانوں کے لیے اور آدمیوں کے لیے. یہ بڑی عمر کے لوگ بھی تنگ کرتے ہیں کئی دفعہ. تو یہ جو گھر سے نکلتی ہیں نا, یہ کسی وجہ سے نکلتی ہیں. سلامت رہے ہمارے آدمی لوگ, لیکن نکلنا پڑ جاتا ہے. ان کے اپنے کام ہوتے ہیں, ہمارے اپنے کام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو خواتین بھی نکلیں کمفرٹ زون سے, بچے بھی نکلیں, سب نکلیں, اپنے اپنے کام کریں. کوشش کریں کہ اپنے اپنے کام خود کریں ہیں, اور کھانا خود بنائیں. تو چلیں جی, اپنی آنکھوں کا, اپنی اسکن کا, اپنے دل کا, اپنے پھیپھڑوں کا, اپنے ہاتھوں کا, اپنے پاؤں کا, ہر چیز کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے نا. جان ہے تو جہان ہے. اور کمفرٹ زون, پانی بھی ایک جگہ کھڑا رہے تو وہ بس جاتا ہے, اسٹیگننٹ واٹر ہے نا. تو بس چلتے رہیں, چلنے کا نام زندگی, چلتے رہیں, جینا اسی کا نام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.